اسلام آباد میں آج ہونے ہیں مذاکرات۔ اسرائیل امریکہ ایران جنگ بندی، عارضی جنگ بندی ہو چکی، پاکستان اس میں سہولت کاری کر رہا ہے، ہمارے حکمران اس میں سہولت کار ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تمام فریقین اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس وقت جب ہم ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، ایران کا وفد پہنچ چکا ہے اور ایران کے وفد کا استقبال جو ہے وہ فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا، اسحاق ڈار صاحب نے کیا اور دیگر وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ یہ ایران کا جو وفد ہے خاص طور پہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی فضائیہ لڑاکا طیارے، وہ گئے ایران اور ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے سپیکر اور دیگر جو وفد ہے 70 رکنی وفد ہے، اس جہاز کو اپنی حفاظت میں پاکستان میں لے کر آیا اور نور خان ایئر بیس پر اس نے لینڈنگ کی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ مذاکرات کافی عرصے سے تعطل کا شکار بھی تھے۔ اسلام آباد آنے کے لیے مضبوط گارنٹیز چاہیے تھیں۔ ایک خبر آئی تھی کہ اسلام آباد میں ایران کے وفد نے آنے سے معذرت کی ہے اور وہ معذرت اس لیے کی گئی تھی کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا، تو اس کے بعد پھر یہ سیکورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر عائد ہوتی ہے اور پاکستان نے پھر یہ ذمہ داری لی اور اس لیے ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں، فائٹر ہیں، وہ گئے ہیں اور وہ اپنی حفاظت میں ایران کے طیارے کو، مہمانوں کے طیارے کو وہ لے کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذرا بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کس کی قیادت کر رہا ہے، وفد کون کون ہے، پہلے تو ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بہت سارا خبریں ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس ہیں، نائب صدر ہیں، یہ وفد کی سربراہ ہیں اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ بھی یہی ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں وٹکاف ہیں، اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، اور تیسرے ہیں جی جیرڈ کشنر، یہ صدر مملکت کے داماد ہیں اور سابق ایڈوائزر ہیں، وہ ہوں گے۔ اور نمبر 4 پہ ہیں جی بریڈ کوپر ہیں، یہ سینٹ کام کمانڈر ہیں، یہ معاونت کریں گے فوجی معاملات میں۔ تو یہ 4 رکنی وفد ہے امریکہ کا۔ اب آتے ہیں ایران کے وفد کی بات کرتے ہیں۔ ایران میں محمد باقر ہیں اور یہ سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، عباس راکچی ہیں، وزیر خارجہ ہیں ایران کے، اس کے بعد ماجد صاحب ہیں، یہ ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، اور پھر نمبر 4 پہ ہیں جی محمد باقر صاحب اور یہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں۔ تو اس طریقے سے 4 رکنی وفد ہے۔ اور اب یہاں پہ پاکستان کی طرف سے کون ہوں گے، اور پاکستان کی طرف سے جی وزیر اعظم شہباز شریف نمبر 1 پہ لکھے ہیں فارم 47 کے، نمبر 2 پہ عاصم منیر صاحب ہیں، نمبر 3 پہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، نمبر 4 پہ محمد عاصم ملک صاحب ہیں، ان کا عہدہ لکھا ہوا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جبکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تو ہو گیا وفد کا معاملہ۔ اب آتے ہیں ذرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سول حکومت کا کام ہے اور سول حکومت کو ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ایران کے وفد میں کوئی فوجی کمانڈر شامل نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ہم سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں اس میں آرمی چیف اس کو لیڈ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب برائے نام ہے اس میں شامل، اور ان کے ساتھ ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب۔ تو 2 عاصم ہی ہیں، 2 جنرل، 2 عاصمین جو ہیں وہی اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ لیڈ کرنا چاہیے سول لیڈرشپ کو، اور اس میں ہماری فوجی قیادت کو نہیں آنا چاہیے، انہیں معاونت کرنی چاہیے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں پروٹوکول میں جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھی پروٹوکول میں نمبر 3 پہ رکھا ہوا ہے، نمبر 2 پہ پروٹوکول میں فیلڈ مارشل کو رکھا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی اور قانونی اعتبار سے معاملہ درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی اگلا جو معاملہ ہے، تو یہ تو آپ کے وفود آ گئے اور ایران کا وفد آ چکا ہے۔ اس دوران جی ایک اور کام ہوا ہے، وہ سعودی عرب سے ایک وفد آیا ہے اور وزیر خزانہ سعودی عرب کے وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی نگرانی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اسحاق ڈار بھی موجود تھے ادھر، اور سعودی سفیر برادر نواف بھی موجود تھے، اور باقی ڈیلیگیشن بھی۔ اب سعودی وزیر خزانہ کیوں آئے ہیں اس موقع پہ، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔
اور فائنینشلی، کیونکہ میں پچھلے ولاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ان کا کم از کم بھی 7 لاکھ بیرل یومیہ اس کو نقصان ہوا ہے، جو ان کی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، ان کی تیل پیدا کرنے والی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی گیس پیدا کرنے والی سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم بھی 7 لاکھ بیرل یومیہ جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور یہ سارا فائنینشل لاس ہے۔ دوسرا یہ کہ سعودی عرب سے جو ہے وہ پیسے بھی لیے جانے ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اگر یو اے کو ہم پیسے واپس کرتے ہیں جو 4.5 ارب ڈالر ہے، تو پھر وہ پیسے ہمیں لینے پڑیں گے سعودی عرب سے۔ تو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہے، اور وہ بھی اس مذاکرات کا اہم جزو ہے، کیونکہ خلیجی ملک جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہے، یہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان معاملہ نہیں رہا، یا امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس میں ہم بھی اہم ترین فریق ہیں اور متاثرین ہیں، اور جو ہمارا لاس ہوا ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، وہ کون پورا کرے گا؟ کیونکہ ایران کا نقصان تو پورا ہو جائے گا، آبنہ ہرمز اس کے کنٹرول میں ہے، آبنہ ہرمز اس کے اور عمان کے کنٹرول میں چلی گئی، اس کے وہ محصول بھی لیں گے، اور پلس یہ کہ اگر ان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، ان پہ پابندیاں ختم ہوں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو ریلیف ملے گا، اور ایران تو ون ون پوزیشن میں ہوگا۔ تو جو خلیجی ملکوں کا، کویت کا، بحرین کا، قطر کا، یو اے کا، سعودی عرب کا، ان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ راول پنڈی میں بینر لگا دیے گئے ہیں، اور وہ بینر ہے جناب امن کے محافظ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف، یہ بینر لگا دیے گئے ہیں امن کے محافظ کے طور پر۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا یہ بینر ایران میں نہیں لگے، جو کہ فاتح ٹیم ہے اور فاتح ملک ہے، اس کے ان کے بینر نہیں لگے کسی بھی آرمی چیف کے یا کسی بھی جرنیل کے، اور نہ ہی ان کے وفد میں کوئی جنرل شامل ہے جو کہ مذاکرات کرنے آ رہا ہے، وہ سول لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، حالانکہ وکٹری سٹینڈ پہ وہ کھڑے ہیں، ایران کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو امریکہ کا وفد ان کے ساتھ ایک موجود ہیں، فوجی قیادت، ایک فوجی نمائندے موجود ہیں، ان کی بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، لیکن پاکستان جو کہ ایک سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے وفد میں 2 جرنیل شامل ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو بینر لگائے جا رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی لگائے جاتے تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بنایا جا رہا ہے بیانیہ، اور وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو آپ نوبل امن انعام جو ہے اس کے لیے، نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا جائے۔ سکھوں نے، کینیڈا کی سکھ تنظیم ہے، انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کر دیا جائے۔ اب پہلے فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف صاحب نے نامینیٹ کیا ہوا ہے صدر ٹرمپ کو، اور ان کو کہا گیا کہ جنہوں نے امن قائم کیا ہے، جبکہ امن کہاں کے قائم ہوا؟ یہ جو مشرق وسطیٰ کی لڑائی ہے، یہ جو 35-40 دن سے لڑائی ہوئی، اور جس میں کم از کم 300 بچے جو ہیں، 275 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، خواتین جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور اتنا کچھ ہو گیا اور اتنی بڑی جنگ چھڑ گئی، اور اس کے بعد بھی ابھی تک نامینیشن برقرار ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ بتائیں گے۔ اب یہ لے رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب فیلڈ مارشل کو ملنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے، عدلیہ مسمار ہو چکی ہے، میڈیا قید ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، الیکشن چوری ہو چکا ہے، 26 نومبر ہو چکا، مرید کے ہو چکا، 9 مئی ہو چکا، آزاد کشمیر ہو چکا، اور پھر یہ جو احتجاج ہوا تھا ایران پر حملے کے نتیجے میں، اس میں ایک دن میں 36 لوگ گئے اسلام آباد، 26 نومبر کو بھی جو ہے بے شمار لوگ بیچارے شہید ہوئے، اور مرید کے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور لوگوں کو ماورائے عدالت جو ہے اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں جو CCD ہے، کرائمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ، وہ تو سینکڑوں لوگوں کو اس وقت مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں پار کر چکی ہے۔
یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان حالات میں اور پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ سیاسی کارکنان سے سیاسی رہنماؤں سے بھری پڑی ہیں تو ایسا کون سا کارنامہ ہے سر انجام دیا جس کے لیے انہیں نوبل پیس پرائز دینا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں ہی ہے یہ سب کچھ چلتا ہے. دوسری جانب اگلی خبر ہے کہ خواہش کا اظہار کیا ہے ملکہ رانیہ نے اور گونگے میاں نے اور انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو امریکی نائب صدر آ رہے ہیں جے ڈی وینس اور وٹکوف اور پریزیڈنٹ کے داماد جیرڈ کوشنر تو ان سے ملاقات کروا دی جائے ملکہ رانیہ کی اور گونگے میاں کی. تو ان کی ملاقات کروا دیں اور ان کی ملاقات ہو جائے تو ذرا ہمارا بھی فوٹو سیشن بن جائے گا. تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک واقعہ تو اس وقت میں بھی کوریج کے لیے گیا ہوا تھا امریکہ. نواز شریف صاحب گئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی دختر نیک اختر بھی تھیں اور وہاں پہ ہم گئے تو پریزیڈنٹ تھے اوباما. تو مشال اوباما کے سامنے باقاعدہ طور پہ مریم صاحبہ رو پڑی تھیں اور ٹسوے بہائے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں جرنیلوں سے بچائیں, ہمیں جرنیل جو ہیں فوجی قیادت جنرل جو ہیں وہ ہمیں انتقام کا نشانہ بناتے ہیں اور پریزیڈنٹ مشرف نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارا گھر چھین لیا, ہمیں جلا وطن کر دیا اور ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا. ہم ہیں مزاحمتی لوگ جرنیلوں کے خلاف فوج کے خلاف, ہمیں سپورٹ کیا جائے. یہ مشال اوباما کے ساتھ ہوئی تھی. تو انہوں نے تو کیا کرنا تھا, انہوں نے کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ گرانٹس دی تھی سکولوں کے لیے اور وہ چند سکولوں میں ہی رنگ روغن کر کے تو وہ پورے سورے کر دیے گئے تھے, حالانکہ وہ ملینز آف ڈالرز کی امداد تھی جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے.